سوسائٹی میں کئی چیزیں ہیں، یعنی میری باتوں میں ترتیب اس لیے نہیں ہوگی کہ ہمارے اس ٹاپک میں بھی کوئی بالکل گول ٹارگٹ کے ساتھ ہم نہیں اس وقت چل رہے۔ ایک تو اس سوسائٹی میں جو نان ایشوز ہیں اس کو ایشوز بنانے کی عادت پائی جاتی ہے لوگوں میں، جو ایشوز نہیں ہیں یعنی کنسرن نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک فیس بک پہ کبھی کوٹیشن چلی تھی اور وہ کوٹیشن کہیں نہ کہیں ہمارے سماجی رویے کی عکاس ہے۔ وہ کوٹیشن تھی کہ ساری دنیا میں جب شادی آتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں۔ ہائے اللہ، میں پھوپھیاں نہیں کہوں گی، ہمارے ہاں ماموں بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو بے شمار رشتوں کو آپ کو منانا پڑتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، وہ اتنا آدھا ٹبر رسا ہوتا ہے۔ اچھا کچھ خاندان کے ایسے افراد ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ فنکشن آئے اور ہم رسیں، ہاں کوئی موقع ملے انہیں بات اچھا بعض اوقات بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، یعنی ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کی سکی بہن اس سے رس جائے گی یا ان سے رس جائے گی جہاں وہ رشتہ ہو رہا ہے، یا ایسے کام یا ایسی حرکتیں کرے گی کہ کچھ خرابی ہو، کچھ کھلارا پڑے۔ کچھ لوگوں نے ٹویسٹ اچھا لگتا ہے، لڑائی اچھی لگتی ہے، پھڈا اچھا لگتا ہے، دوسرے کی خوشی دیکھ کے ہضم نہیں ہو رہی، یہ کہیں نہ کہیں ایک حسد کی شکل، یعنی حسد کا کوئی کمتر پہلو ضرور ہوگا لیکن ہے حسد کہ کسی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ اب دوسرا اب لوگوں کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بڑی پھر اگین کوٹیشن ہے، بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ جب بھی آپ کو بڑے انسان نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو ڈسکس کریں گے، جب بھی آپ فکری طور پہ ذرا بڑے انسان ہیں آپ نظریات کو ڈسکس کریں گے۔ کتنی پیاری بات۔ نہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ لوگ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، نہ کوئی نیا مشاہدہ، نہ کوئی نیا ایکسپوئر۔ تو کتنے دن شادی ہونے سے پہلے ڈسکشنیں ہو رہی ہوتی ہیں، اے کی کرن چلے نے، انہوں نے نہیں کرنا چاہیے سی، ساڈے کول پوچھا ہی نہیں انہوں نے، ساڈے کول یہ ریئلی کیا باتیں آپ نے جا رہے۔ وہ گانا سنا آپ نے، وہ شعر گانا ہے پتہ نہیں، میں لب چپ ہی رہے تو اچھا ہے، یہ کچھ نہ کہیں تو اچھا ہے، میرے لب چپ رہنے چاہیے۔ یہ ریئلٹی ہے، یہ اس سماج میں بہت زیادہ طبقے کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، رسوں کو منانا ہے اور سب کو راضی رکھنا ہے، پھر ورتنے بڑی عجیب و غریب ہے، یعنی کہ ان پہ کبھی کوشچن نہیں ریز ہوا کہ یہ ورتنوں کے پیچھے ریزن کیا ہے، کوئی لاجیکل ریزن ہو نا، کاز اینڈ افیکٹ ہو، کوئی اصول ہو، کوئی ضابطے ہوں، بس یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ ان رسوم و رواج پہ کبھی کسی نے ہزاروں سال سے سوال نہیں اٹھایا۔ مثلاً اگر شادی ہوئی ہے، لڑکی آ گئی ہے تو وہ لڑکی والے باقاعدہ برتتے ہیں آپ لڑکے کے رشتہ داروں سے، اس کے پہلے سے موجود جتنے رشتے ہیں ان کو سوٹ گھڑیاں چیزیں وہ دی جاتی ہیں۔ اچھا پھر وہ ڈسکس ہوتی ہیں کہ ان کی کوالٹی کتنی اچھی ہے کتنی نہیں ہے۔ میں بتاؤں بڑی دنیا کے رشتے، باجی نے مجھے یہ رنگ کیوں دیا، فلانا اس کو اچھا دے دیا، بڑی دنیا کے رشتے خراب ہونے کی وجہ یہ درمیان کی برتنیں، یعنی شادی کو ہوئے 4 سال ہو گئے اور تانے ہی ہوتے ہیں کہ تو میرے بھرا نو چنگا سوٹ نہیں دیتا، جی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یا اس کی امی کہتی ہے کہ جی وہ مجھے لگا تھا 2.5 تولے دا تے تولے دا نکلیا۔ یہ اس قسم کی باتیں کہیں نہ کہیں پھر ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں شادی ایک خوشی ہونی چاہیے، شادی جس طرح سے ایک اچھے انداز سے، ہیلدی انداز سے منانی چاہیے، شادی ایک پورا پولیٹیکل ایونٹ بن جاتا ہے ہمارے ہاں، ایک بڑی تعداد کے ساتھ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل۔ اچھا پھر ایک اور یقیناً ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، نان ایشوز کے بعد کا ایک مسئلہ، ہم کہیں نہ کہیں اپنے ایونٹس کو دنیا کو دکھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے اندر سکون کتنا ہے، قاسم علی شاہ صاحب دنیا داری کی بھی تو بات کرتے ہیں نا۔ ایک باپ ہے، میں ایک سچویشن بھی رکھتی ہوں نا، لوگوں کو پتا چلے ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک باپ ہے، ساری زندگی وہ اپنی ہڈیاں گلا دیتا ہے، وہ چند ٹکے جمع کرتا کرتا اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ اچھا فنکشن دے رہا ہوتا ہے، مگر جو شادی اٹینڈ کر کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو خوش کر کے بھیجیں۔ آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی سے سب کو سیکھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا کو کبھی آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ میں نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں، اٹینڈ کی ہیں، انویٹیشنز آئے ہیں جن میں صرف شادی کا کارڈ وہ 50-60 ہزار روپے کا کارڈ کے ساتھ پوری ٹوکری آئی ہے جس میں انڈیا سے دھنی رام کی چیزیں منگوائی گئی ہیں، سویٹس منگوائی گئی ہیں، پورا ڈبہ آیا ہے، شادی کا کارڈ اس کے اندر اتنا سا پڑا ہوا۔ بعد میں نے وہی شادیاں ناکام ہوتے دیکھی ہیں۔ اگر گارنٹی ہوتی تو یہ جو 12-15 لاکھ کے صرف کارڈ ہی بانٹے ہیں تو گارنٹی بھی ساتھ کارڈ ہوتا نا کہ شادی کامیاب ہوگی، کامیاب ہو جائے۔ اصل میں جن چیزوں نے کامیاب کرنا ہے ہم نے وہ گولز میں شامل ہی نہیں کی ہوتی، کہ بچے میں برداشت کتنی ہے،
بچے میں حوصلہ کتنا ہے, صبر کتنا ہے, کتنی جلد بازی کو کنٹرول کر لیتے, جذباتی طور پہ کتنے میچور ہیں, رشتوں میں کتنے ہیلدی ہیں. میں آج سب کو ریکمینڈ کروں گا خدا کے لیے اپنے بچوں کے کہیں رشتے کرنے لگے یہ ضرور دیکھیں کہ وہاں رشتے کامیاب اس خاندان میں کتنے ہیں, اس خاندان میں رشتوں کی حیاداریاں کتنی ہیں, اس خاندان میں قدر دینا کتنا ہے, بڑوں کو چھوٹوں کو اپنے پہلے سے موجود رشتوں کو وہ کیسے قدر دیتے ہیں. اگر مثال لیجئے کہ کہیں پر آپ شادی کرنے لگے اور وہاں پر 2 بیٹی ہیں, ایک بیٹی پہلے بیائی ہوئی ہے, آپ ایک بیٹی لانے لگے ہیں, دیکھیں کہ پہلے سے موجود بیٹی کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے سلوک کیسے ہیں. بالکل. اگر انہیں بنے بنائے رشتے نہیں کو چلا سکا تو نیا رشتہ بنا کے بھی وہ کو اچھے سے نہیں چلا سکے. اچھے سے نہیں چلے جی, لوگوں کو تو ہم خوش نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا قاسم علی شاہ صاحب. ہم کسی شادی میں جاتے ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ ہم منہ لٹکا کے نہیں خوش خوش واپس آئیں. اچھا دیکھیں, یہ اپنی چوائس ہے, اپنا انتخاب ہے. میں اپنا بتا رہتا ہوں, کہیں کو میرا پیکج سوٹ نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں. بہت ساروں کو سوٹ بھی کر جائے گا, بتا دیں. اب یہ میرا مطلب کہہ لیجئے میل والا پیکج ہے, آبویس ہے فیمیلز کو تھوڑا سا پھر امینڈ کرنا پڑے گا. مثلا میں اکثر شادیوں میں کھانا کھا کے جاتا ہوں, اکثر شادیوں میں, یعنی میں کھانے کے لیے شادیوں پہ نہیں جاتا, میں خوشی میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہوں. میرا ایجنڈا یہ ہوتا ہے. اچھا, اگر مجھے کھانے میں شامل ہونا پڑا بھی ہے تو ہمارے زیادہ تر 90% شادیوں کے کھانے کھانے لائق نہیں ہوتے. ثبوت دوں اس کا, پروف کروں, تو دھڑا دھڑ کھا پروف کرتا ہوں ابھی. وہ شادی حال والے خود اپنے کھانے نہیں کھا رہے ہوتے. اگر وہ اپنے کھانے نہیں کھاتے, وہ گھروں سے ٹفن منگا کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کس نے کتے نے کاٹا کہ ہم کھا کے چھوڑے وہ کھانے. نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے 1000-2000 دیا, میں تو کھانا کھا کے. یہ ایک سوچ ہے ہمارے کئی خاندان میں ایسی آنٹیاں ہوتی ہیں جو 2000 روپے برتھ کے 7000 کا کھانا کھا کے چھوڑتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اس میں ضائع زیادہ کر رہی ہے. بندے کو میں نے پکڑ لیا نا ایک دفعہ ایک شادی پہ, تو وہ 7ویں بوتل پی رہا تھا. میں نے کہا 7ویں کیوں پی رہے ہو؟ کہنا میں لب رہے گیس والی کیڑی, وہ نہیں سی لبدی پی, 7 بوتلاں پی گیا. سچا واقعہ. یعنی لوگ کہیں اندازہ لگائیں کہ وہ بچوں کو ٹھونستے ہیں, پلیٹیں بھری ہوئی آپ کبھی دیکھیں, مینرز نہیں ہے, اس پلیٹ کے اوپر کیٹو ہوتا ہے کھانے کا, اور وہ کھانا اتنا ہوتا ہے اور ٹھونسا جا رہا ہوتا ہے, 4 دن پیٹ خراب رہتے ہیں. اس میں سے بھی تھوڑا سا ٹھوسا جاتا ہے, باقی سارا ویسٹ کرتا ہے. میں تو پرسنلی یا تو کھا کے جاتا ہوں یا جا کے بعد میں کھا لیتا ہوں, یا وہاں کھانا پڑتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, میں اس طرح سے لے لیتا ہوں کھانا کہ وہ کھانا میرے لیے مطلب کوئی برا نہ ہو. سیلڈ لے لیا, دہی لے لیا, تھوڑے سے چاول لے لیے, مسالے والی چیزیں نہ لیں, یعنی وہ سب کے ساتھ آپ شامل ہو گئے, لیکن آپ نے اس کھانے کو اس طرح سے نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا. میں پریفریبلی بتا رہا ہوں. سیکنڈ, خوشیوں میں شامل ہوں, دعا کریں. نکاح کے وقت میں نکاح کا ترجمہ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے, اب کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دعا ہو رہی ہے, ان کو بیسٹ وشز دیں, ان کو اچھا محسوس کرائیں, ان کو دل سے اپنی بیسٹ وشز دیں. ان کا پورا ایک سفر شروع ہونے والا. اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ہمارا جو انڈو پاک ساری بیلٹ ہے, اس میں کلچر کا بڑا پرابلم ہے. یہ کلچر ہزاروں سالوں میں بنا ہے, اس کو شاید چینج کرنے کے لیے بھی سینکڑوں سال تو چاہیے. اس پہ بات کوئی نہیں کرتا, اس پہ کوئی عقل سے سمجھ سے بات نہیں کرتا کہ بھائی ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ جہیز ہم کیوں دے رہے ہیں. اس سے بدرجہ بہتر ہے 2 کام کریں. ایک, تربیت اچھی دیں. آپ تربیت کو ٹارگٹ کر لیں. نہ جہیز دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دینا ہے, کون سا ہمیں دینا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ہے نا وراثت میں حق دیں. آپ جہیز دے رہے ہیں جو کہ دینی بات ہے نہیں, وراثت میں حق دینی چیز ہے. وراثت میں حق دیتے ہوئے ہم اٹکتے ہیں, وہاں پر اٹکتے ہیں, اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ محترمہ, وہ ہماری بہن, وہ ہماری بیٹی امپاورڈ نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی پستی رہتی ہے, وہ ساری زندگی بلیک میل ہوتی ہے. یہی اس کو وراثت میں حصہ دیا ہو تو وہ مضبوط ہو, اسے پتا ہو کہ میں کوئی مطلب کمزور نہیں ہوں, یا خدا نہ کرے اگر مجھے کوئی تھریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تو اس کو پتا ہو میرا وراثت میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے جو مجھے ملنا ہے. ایون کئی ہمارے بڑے وہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی نہیں کرتے کہ اپنی بہنوں کو وہ حصہ دیں. یہ بھی بڑا ظلم ہے. جہاں پر بزرگ ہٹتے ہیں اور بھائی سارے کے سارے قبضہ کر کے پراپرٹیز پہ چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, بہنیں بیچاری مسکین ہوتی ہیں. میں کئی ایسے گھروں میں گیا ہوں جہاں پر 2-2 کروڑ روپے کی 2 گاڑیاں بھائیوں کی لگی ہوئی ہیں, اور بہن کی جو سی ہے وہ پرانی FX لگی ہوئی ہے, اس کو حصہ ہی نہیں دیا, حصہ ہی نہیں دیتے. یہ بات علاج نہیں کرواتے, حصہ نہیں دیتے. قاسم علی شاہ صاحب, ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہم شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا بھی اب شادی ہو رہی ہے, واہ 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 واہ, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں لڑکی کیسے چاہیے, یا لڑکی کو نہیں پتا مجھے لڑکا کیسا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پارٹنر ہمیں چاہیے کیسا, بس شادی کے اوپر ہی ہمارے ڈھول ڈمکا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں ہمیں اپنی ویلیوز ڈیفائن کر دینی چاہیے. جیسے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے, بازار جاتا ہے نا, تو بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے لینا کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلط دکان پہ چلے جائیں, یا اگر دکان پہ جائیں تو وہ لے لیں
جو آپ کو وقتی امپریس کر رہا ہے. ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہماری یہ اصول ضابطے ہیں. ہم پیسے سے امپریس نہیں ہوں گے. زیادہ تر ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے جی, ہم اسٹیٹس سے امپریس نہیں ہوں گے. زیادہ تر ہوتے ہیں. بڑی دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ جی پہلے کوئی نوکری کر رہی ہو. بڑے نکھٹو اس معاشرے میں بڑھ گئے ہیں. مردوں کی نکھٹو ہونے کی ریشو اتنی بڑی ہے میں بتا نہیں سکتا. ہر خاندان میں 4-5 نکھٹو ضرور ہوں گے. اچھا, وہ نکھٹو کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس کو آپ 25,000 کی نوکری دلائیں نا, وہ کہتا نہیں میں تو 75,000 دی کرنی ہے. وہ 25 سے شروع کرنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا جی پلیٹ میں چیزیں مل جائیں, لڑکی نوکری والی, اور وہ چاہ رہا ہے کہ جی مطلب نا مجھے کوئی توپوں کی سلامی کے ساتھ نوکری ملے. نوکری نہ ہو, صرف جب میں جاؤں تو وہاں توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے ویلکم کیا جائے. تو یہ نکھٹو بہت زیادہ بڑھے. یہ نکھٹو ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی لڑکی جو پہلے سے جاب کر رہی ہو, کماتی ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ سارا برڈن جو مرد کا برڈن ہے وہ عورت پہ پڑ جاتا ہے. وہ بیچاری مسکین جو ہے وہ نوکری بھی کرتی ہے, گھر بھی چلاتی ہے, کچن بھی سنبھالتی ہے, اور اس کے خرچے بھی پوری کرتی ہے, اور میڈیکل کے سارے وہ اپنے کما کے خود پہ اور اس پہ بھی لگا رہی ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ گھر کا سارا سٹرکچر ختم ہو جاتا ہے, ہیپینس ختم ہو جاتی ہے, خوشی ختم ہو جاتی ہے. تم اگر عورت سے مرد والا کام لے رہے ہو تو امید کرو گے اس کی کوئی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی, اس کی کوئی فزیکل ہیلتھ اچھی رہے گی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں چاہیے کیا. جب ہم اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جناب یہ ہم نے برادری کی بیس پہ کر دیا رشتہ, زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے, یا اسٹیٹس کی بیس پہ کر دیا, یا ہم نے دیکھا کہ پیسہ کتنا تھا, یا ہمیں کیا مل رہا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہم جو لے رہے ہیں وہ جس اسٹیٹس کے ریپر میں, یا پیسے کے ریپر میں, یا پوزیشن کے ریپر میں پیک ہو کے چیز آ رہی ہے, وہ چیز کیا ہے.